یہ مہینہ مالی اور جسمانی آسودگی سے بھرپور نظر آتا ہے۔ سیاروں کی قوت اس وقت زائچے کے مشرقی حصے میں اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو مکمل شخصی آزادی حاصل ہے۔ مغربی حصے میں صرف ایک سیارہ ہے۔ اب زندگی اپنی شرائط پر جی سکتے ہیں اور غالباً یہ جی رہے ہیں۔ یہ بات سننے میں بہت اچھی ہے لیکن بری بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کر بھلا ہو بھلا کا آفاقی اصول یاد رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی کرتے کرتے اب دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں۔ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو خود بھی تکلیف سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ صحت و توانائی کی صورتحال بہتر یہ نظر آتی ہے۔ 2 تاریخ کو آپ کا صحت کا سیارہ آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی علاج آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ آپ اس وقت تفریح و تلذذ کے سالانہ دون عروج سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت آپ جسمانی لذات سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کیونکہ آپ اکثر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کا وزن بے محابہ بڑھ سکتا ہے۔ 21 تاریخ کو سورج آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا جو پہلے ہی خاصی قوت کا حامل ہے۔ سورج کی یہاں آمد کے بعد آپ مالی حوالے سے سالانہ دون عروج میں داخل ہو جائیں گے۔ سورج 25 سے 31 تاریخ تک زحل کے ساتھ مل کر سفر کرے گا جس کے نتیجے میں آمد نون میں اضافہ ہوگا۔ غیر ممالک، غیر ملکی افراد اور غیر ملکی ادارے آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کریں گے۔ 6 تاریخ کو عطارد الٹی چال سے نکل آئے گا جس کے بعد معاملات محبت میں بہتری آ جائے گی۔ 13 تاریخ کو صورتحال اور بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ عطارد آپ کے پہلے گھر میں پہنچ جائے گا۔ گزشتہ ماہ جیسی صورتحال پھر نظر آئے گی کہ آپ اپنی شرائط پر محبت کریں گے اور کوئی معترض نہیں ہوگا۔ رومانی مواقع حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرنا پڑے گی۔ محبت خود آپ تک پہنچے گی۔ چونکہ عطارد آپ کے کریئر کا سیارہ بھی ہے، اس لیے پہلے گھر میں اس کی آمد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کریئر کے حوالے سے خوش کن مواقع حاصل ہوں گے۔ آپ کی کامیابی کا اظہار آپ کی ظاہری وضاحت سے بھی ہوگا اور دیکھنے والے آپ سے متاثر ہوں گے۔